تھے। ابھی ہم دیکھیں گے مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے، یعنی جماعت کیوں بنائی گئی۔ تو نمبر ایک تھا مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ۔ جو مسلمان ہیں یعنی ان کو سیاسی طور پر جو حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے، مسلمانوں کی الگ ریاست ہونی چاہیے، اس جماعت کا بنیادی حق تھا۔ دوسرے چاہ رہے تھے کہ مسلمان اور دیگر اقوام جو ہندوستان کے اندر سے ہندو ہیں، مسلمان ہیں، دوسرے جو بھی لوگ تھے ان کے ساتھ دوستانہ تعلق چاہ رہے تھے، شرپسندی نہیں چاہ رہے تھے یہ لوگ۔ اور تعلیمی شعور پیدا کرنا ان میں یہ بھی تھا کہ جو ہندوستان کے اندر مسلمان لوگ ہیں ان کو تعلیمی حقوق دیے جائیں، ان کا بھی حق ہے تعلیم حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ تھا کہ جو مسلمان تھے وہاں کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے حکومت کے ساتھ، یہ چاہتے حکومت سے تعلقات اچھے ہو جائیں تاکہ ہم آگے جا کے آزادی کی بات ان سے کر سکیں یا جو مقدمہ ہے ہم وہ لڑ سکیں۔ تو یہ ان کے بنیادی حقوق تھے نا۔ مسلم لیگ کے قیام کے بعد کے اقدامات دیکھیں۔ اچھا مجھے کوئی ساتھی بتا دے کہ قائد اعظم صاحب نے کب جوائن کی مسلم لیگ؟ وہ آپ نے جوائن کی تھی 1913 میں جی جوائن کی تھی جی۔ اچھا یہ پہلے کیوں جوائن نہیں کر رہے تھے؟ جی کوئی ساتھی بتائے گا؟ سر پہلے تو کانگریس میں تھے جی 1996 کے اندر کانگریس میں تھے، 1906 کے اندر ہی انہوں نے کانگریس جوائن کی تھی، 1906 کے اندر ہی کانگریس جوائن کی تھی انہوں نے۔ مسلمانوں کی جماعت، جی سوال یہ کہ مسلمانوں کی جماعت نے جوائن کی، کانگریس کو جوائن کیا، حالانکہ اسی سال ہی مسلم لیگ بنی تھی۔ جی کوئی اس کا آنسر دے سکتا ہے؟ سر یعنی اصل آنسر کیا ہوگا یہ تو پتہ نہیں، پر یہ پتہ ہے کہ جب بعد میں ان کو یہ فیل ہوا کہ جو ہندو ہیں وہ صرف اپنی ہی سوچتے ہیں اور اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ 1906 کے اندر جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 1906 کے اندر قائد اعظم صاحب نے کانگریس جوائن کی تھی ان کے ساتھ۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لائیں گے کہ آزادی تو انگریز سے حاصل کریں گے لیکن ہندو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پھر آگے جا کے جب لکھنؤ پیکٹ ہوا 1916 کے اندر، دیکھا کہ بھئی ہندو تو بڑے خطرناک ہیں اور کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو 1919 کے اندر انہوں نے پھر کانگریس کو چھوڑ دیا تھا اور 1913 کے اندر انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کر لیا تھا۔ ابھی کچھ آگے جو مین چیزیں تھیں نا وہ میں نے آپ کو گروپ میں بھی سینڈ کی ہیں، جو یہ سارے پاکستان کے آزاد ہونے تک جتنے واقعات ہوئے ہیں وہ سارے وہاں ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک لیکچر اس پہ لیں گے اور تھوڑی چیز پڑھیں گے بھی، یہ چیز کیا تھی، یہ کیا تھی ابھی صرف وہاں ڈیٹ جو ہے نا میں نے دی ہوئی ہے گروپ کے اندر۔ تو یہ 1909 کے اندر منٹو اصلاحات ہوئی تھی۔ دیکھیں انگریز کے پاس جب گئے تھے نا مسلمان 1905 کے اندر بنگلہ دیش کی تقسیم کے بعد جماعت کے لیے، تو انگریز نے کہا تھا ٹھیک ہے بھلے آپ جماعت بنا لو لیکن ہم جو ہیں ہر 10 سال کے بعد ایک فارم لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اصلاحات لاتے ہیں اپنے قانون کے اندر، وہ ہم لیں گے 1909 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر وہ جو تھی آپ کے مطالبے جو تھے ہم اس میں رکھیں گے، کچھ باتیں مانیں کچھ نہیں مانیں گے، انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو 1909 کے اندر منٹو مارلے اصلاحات یعنی منٹو مارلے ریفارمز اس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، یہ ہوا تھا، یعنی جو ان کا قانون تھا ان کو دوبارہ نئے سرے سے تازہ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کچھ مسلمانوں کے حقوق جو تھے وہ مانے بھی گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ہی جو سقوط ڈھاکہ تھا نا، جو انہوں نے بنگلہ دیش سے الگ کیا تھا، جب ہندو نے زیادہ احتجاج کیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے 1909 کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں نا تقسیم ڈھاکہ دوبارہ ختم ہو گیا تھا، وہ 1909 کے اندر وہ ختم ہوا تھا، جو سقوط ڈھاکہ ہوا تھا نا، یعنی بنگلہ دیش الگ ہوا تھا، پھر اس کو جو ختم کیا گیا تھا پھر ملا دیا ہندوستان کے ساتھ، وہ 1909 کے اندر ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور 1913 کی بات کریں تو 1913 کے اندر جو تھے ہمارے قائد اعظم صاحب نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا اور مسلم لیگ کے صدر بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر 1916 کے اندر جو تھا مسلمان کی جماعت مسلم لیگ تھی اور ہندو اکثریت جماعت تھی کانگریس تھی، انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ بھئی ہم ایسا معاہدہ کرتے ہیں اور دونوں ساتھ مل کر ہی یہاں سے انگریز کا تختہ الٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے مسلمانوں نے مسلم لیگ نے قائد اعظم صاحب کو آگے لیڈر دیا
اور ادھر سے کانگریس کی طرف سے کوئی ان کا بندہ تھا. جب یہ دونوں آپس میں ملے, معاہدہ ہوا, تو اس میں یہ پتہ لگا, قاضی اعظم صاحب کو پتہ لگا کہ ہندو جو ہیں مسلمانوں کے کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ہندو یہ چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو کچھ حقوق ملے نہیں, سارے حقوق جو ہیں ہندوؤں کے لیے ہو جائے. تو یہ 1916 کے اندر لکھنؤ پیکٹ تھا, یہی ہوا تھا, اور یہ لکھنؤ کے اندر ہوا تھا 1916 کے اندر. یہ آپ سمجھ گئے لکھنؤ پیکٹ کیا تھا؟ جی جی بھائی لکھنؤ پیکٹ تو یہی تھا جس کی وجہ سے قائد اعظم کو وہ کہا گیا تھا سفیر, یعنی ہندو جی پاک سفیر, ہندو سفیر. قائد اعظم صاحب یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہندو مسلمان ساتھ مل کے چلیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ دو قومی نظریے الگ الگ جو قومیں ہیں نہ ہو, ایک قوم بن کے لڑیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہاں دیکھا تھا, انہوں نے کوشش بہت کی, لیکن بعد میں دیکھا کہ بھئی ہندو تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو انہوں نے پھر الگ رہیں جدا کر لی. بالآخر 1919 کے اندر انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا, مسلم لیگ کا حصہ بن گئے تھے. ٹھیک ہے سر, میرا سوال ہے, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. یہ منٹو ملے اصطلاحات کس کی طرف کی تھی, اس کا تھوڑا خلاصہ بتائیں. اصطلاحات منا مسلم, منٹو یہ مسلمان گئے تھے نا انگریز کے پاس 1905 کے اندر, 1906 کے اندر اپنی جماعت کی بات کرنے کے لیے کہ ہم جماعت بنانا چاہ رہے ہیں. تو جو وائسرے کارزن صاحب, منٹو صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ہم جو ہر 10 سال کے بعد اپنا جو ہمارا لا ہے نا, قانون ہے, ہم اس کے بعد تبدیلی لاتے ہیں. تو وہ تبدیلی لائیں گے 1909 کے اندر. پھر جو آپ کے مطالبات ہوں گے, جو باتیں بھی ہم 1909 کے اندر اس پر غور کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہر 10 سال کے بعد یہ لاتے تھے, منٹو اصطلاحات لاتے تھے. ٹھیک ہے, 1919 کے اندر بھی ایک لائے تھے, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ بھی لائے تھے. اس طرح ہر 10 سال کے بعد اپنے قانون کے اندر وہ اصطلاحات یعنی نئے سرے سے دوبارہ اس کو تیار کرتے تھے. جی سمجھ آ گئی. مسلم لیگ کی طرف سے یہ اصطلاحات تھی یا ان کی طرف سے تھی؟ یہ تو برٹش حکومت کی طرف سے تھی. برٹش حکومت ہر 10 سال کے بعد اپنے قانون کے اندر اصلاحات لاتی تھی, وہ تبدیلیاں لاتی تھی کچھ. سر یہ مسلم لیگ نے کیا مطالبہ کیا تھا جس پر انہوں نے یہ قانون بنایا؟ مسلم لیگ نے اپنے جو خود پسند جو ان کی جماعت بنی تھی 1906 کے اندر, اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں الگ جماعت بننے دو, ہمیں حقوق دو, مسلمانوں کے حقوق ہونے چاہیے, تعلیم ہونی چاہیے, الگ ریاست ہونی چاہیے نا. مسلمان نے مطالبہ ان پر رکھے تھے انگریز کے ساتھ. انگریز نے یہ کہا تھا کہ ہم 1909 کے اندر منٹو ریفارمز لے کر آئیں گے, یعنی اصلاحات لے کر آئیں گے, اس میں آپ کی بات پر غور کریں گے. جی جی کلیئر ہو میری بہن؟ جی بھائی. جی بہت اچھا. تو یہاں تو انہوں نے بہت شارٹ کٹ کر دیا ہے, یہ ایک لمبا لیسن ہوگا انشاءاللہ, بعد میں اس کو دیکھیں گے. تو 1916 کے اندر یہ ہوا. پھر جب ورلڈ وار ہوئی تھی, فرسٹ ورلڈ وار 1914 کے اندر, تو 1917 میں ختم ہو گئی. تو پھر 1919 کے اندر جو تھی جو جہاد موومنٹ شروع ہوئی, تاریخ جہاد جس کو ہم کہتے ہیں, مجاہدین کہتے ہیں. اور 1921 کے اندر پھر اور ہوئی. 1928 کے اندر جو تھا نہرو رپورٹ ہوا. 1929 کے اندر قائد اعظم صاحب نے جو 14 نکات پیش کیے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے. تو لیکن مسلم لیگ نے جو کام کیے ہیں, جو ان کا مقصد تھا اور کیوں بنی تھی, ان کے لیڈر کون تھے, وہ آج ہم نے الحمدللہ یہاں پہ کور کر لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آج ہمارا سبق تھا. اگر کسی نے کچھ سوال ابھی کرنا ہے تو آپ بالکل. اچھا, اس کے جو قیام کے اثرات ہوئے بننے کے بعد, یہ اثرات ہوا کہ علیحدہ وطن کا قیام ہوا, پاکستان مسلمانوں کو ملا, یہ مسلم لیگ کی بدولت سے ملا. اور اس طرح مسلمانوں کو علیحدہ سیاسی شناخت مل گئی اسی جماعت کے بننے کے بعد. تعلیمی اور سماجی ترقی مسلمانوں کو ہوئی. تو یہ اس کے بننے کے بعد ہوا. یہ آج کا ہمارا لیسن تھا میری بہن, امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سر ایک سوال اور ہے. جی جی آپ بالکل سوال کریں. مسلم لیگ کے بانی کے بارے میں ایک